السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. انشاءاللہ آج ہمارا ٹاپک ہے اسم موصول، اور اس میں انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ اسم معرفہ سے ریلیٹڈ ہے. اور اس میں ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے اسم معرفہ میں، وہ ہم نے یہ دیکھا کہ معرف باللام، یعنی جب بھی آپ کسی نکرہ کو یا کسی کامن ناؤن کو آپ نے پراپر بنانا ہوتا ہے تو اس کے شروع میں آپ الف لام ایڈ کرتے ہیں. تو ہم نے معرف باللام کو دیکھا، یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے اسم علم کو دیکھا، جو کہ کسی بھی انسان کا جو ذاتی نام ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی جگہ کا نام ہو، چاہے وہ کسی انسان کا نام ہو، یا کسی چیز کا نام ہو جو اسپیسیفکلی اسی سے متعلق ہو. پراپر ناؤن جس کو نارملی کہتے ہیں اس کو عربی میں اسم علم بھی کہتے ہیں. پھر ہم نے اسم ضمیر کو دیکھا ڈیٹیل سے، اور ضمیر چارٹ میں ہم نے یہ دیکھا کہ ضمائر کے جو اٹیچڈ پرناؤنس کو ہم نے دیکھا، اور اس کے علاوہ ہم نے جو انڈیپینڈنٹ پرناؤنس تھے اس کو بھی دیکھا، یعنی ضمائر متصلہ اور منفصلہ. اس کے چارٹس آپ لوگوں نے دیکھے اور اس کو پریکٹیکل بھی کرنا دیکھا الحمدللہ. اس کے بعد ہم نے اسم اشارہ یعنی پوائنٹرز یا ڈیمانسٹریٹیو ناؤن کو بھی دیکھا، جس میں کہ آپ جانتے ہیں کہ اسم بعید اور اسم قریب یہ دو قسم کے اسما ہوتے ہیں. تو بالکل آج ہم انشاءاللہ اس معرفہ کے لاسٹ ٹاپک کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ ہے اسم موصول. اسم موصول اس ایسے اسم کو کہتے ہیں جو دو مختلف جملوں کو کنیکٹ کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر کہا جائے کہ یہ دو کتابیں جو تمہارے پاس ہیں میں ان کو پڑھنا چاہتی ہوں. آپ کو جسٹ ایک ایگزامپل دے رہی ہوں جو تمہارے پاس ہیں، اس میں جو ورڈ ایسا ہے جو کہ کنیکشن کو شو کر رہا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں کہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فی ھدی للمتقین الذین، الذین اس کے بعد کیا بتایا جا رہا ہے؟ پہلے بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہدایت ہے متقیوں کے لیے. پھر آگے بتایا جا رہا ہے الذین، پچھلے سنٹینس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہوئے اب متقیوں کی ایک لسٹ بتائی جا رہی ہے، جس میں کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، اور پھر آگے ایک لمبی لسٹ ہے. تو یہاں کیا چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جب بھی کوئی ایسا لفظ جیسے کہ الذین ہے، الذین کیا شو کر رہا ہے کہ یہ پچھلے لفظ سے کنیکٹڈ ہے. جیسے کہ انگلش میں ہم ہو یا پھر دیٹ یا پھر ہوم وغیرہ ایڈ کر دیتے ہیں، وچ ایڈ کر دیتے ہیں ٹو سینٹینسز کو کنیکٹ کرنے کے لیے، اور اردو میں ہم جو وغیرہ استعمال کرتے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو ایک مثال بھی دی. اس کو مزید اب ہم انشاءاللہ اس کے چارٹ سے سمجھتے ہیں. جی، اس کے چارٹ میں بھی آپ نے بالکل وہی چیزوں کا دھیان رکھنا ہے جیسا کہ ہم پچھلے چارٹس میں دیکھتے آئے ہیں، اور وہ یہ کہ اس میں بھی جیسے کہ واحد، مثنیٰ اور جمع کی کیٹیگری ہوگی، یعنی ہم اس کو عدد کے حساب سے بھی دیکھیں گے، اور اس میں رفع نصب جر بھی دیکھیں گے، اور جنس کے اعتبار سے بھی یہ مذکر اور مؤنث ہوتا ہے. تو یہ چیز انشاءاللہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب رفع حالت میں کوئی اسم موصول آئے اور وہ واحد ہو تو وہ کیسے آتا ہے. جیسے میں نے آپ کو الذین کی اگزامپل دی تھی، وہ جمع کو شو کرتا ہے، الذی واحد کو شو کرتا ہے، اور الذی وہ جو کہ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ جو کہ. اس چیز کو ذہن میں رکھیں انشاءاللہ. اس کے علاوہ جیسے مثال کے طور پر آپ کو کچھ اور بھی اگزامپلس دیتی ہوں.
جیسے جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک سورت کا ریفرنس دے رہی ہوں میں یہاں پہ، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ کامیاب ہو گئے مومنین، مگر آگے پھر ان کی مزید ڈیٹیل، جو کہ کامیاب ہو گئے مومنین جو کہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. تو یہ جو کہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ آگے جو چیز آ رہی ہے وہ پچھلے سینٹینس سے کنیکٹڈ ہے. اور جب بھی آپ اسم موصول استعمال کریں گے تو وہ اس کا جو عدد ہے وہ ڈپینڈ کرے گا کہ پیچھے آپ کتنے لوگوں کی بات کر رہے ہیں، اس کے حساب سے ہی آگے یہ استعمال ہوتا ہے. اگر آپ پیچھے ایک انسان، کسی ایک شخص کی بات ہو رہی ہے جو کہ مرد ہے، مذکر ہے، تو ظاہر ہے آپ آگے اسی کی بات کریں گے. جیسے کہ جو اسم موصول ہوگا آپ ویسا ہی استعمال کریں گے، جیسے الذی. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ واحد کو شو کر رہا ہے اور یہ مذکر میں. جیسے کہ محمد کتاب پڑھتا ہے جو اس کو پسند ہے، جو اس کو پسند ہے. اب یہاں پر جو ہے یہ کتاب سے ریلیونٹ ہے، جو اسے پسند ہے. تو یہ ہم دیکھیں گے کہ جب آپ کسی چیز میں کسی یہ جو کا جو اشارہ ہے یہ اگر کسی غیر عاقل چیز کی طرف یا پھر ایسی چیز کی طرف ہو رہی ہو جو مؤنث ہے، تو پھر آپ مؤنث کا اسم موصول ایڈ کریں گے اس میں. یعنی جو کنیکٹڈ ٹو سینٹینسز کو کنیکٹ کرنے کے لیے جو استعمال کیا جائے گا حرف، وہ ہوگا یعنی وہ مؤنث کا ہوگا. اور اگر آپ اس میں دیکھیں کہ مذکر کی بات ہو رہی ہے پیچھے اور جو الذی ہے یہ مذکر کی طرف ریفر کر رہا ہے، تو پھر آپ سوری یہ الذی جو ہے آپ مذکر کا ایڈ کریں گے یہاں پر. ٹھیک ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اگر آپ پیچھے جس چیز کی طرف ریفر کر رہے ہیں اگر وہ پیچھے مذکر ہے تو آپ مذکر کے حساب سے اسم موصول لگائیں گے، اگر وہ مؤنث ہے تو مؤنث کے حساب سے لگائیں گے. ابھی فی الحال آپ اس کے چارٹ کو پہلے سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کا پریکٹیکلی بھی انشاءاللہ سیکھ لیں گے، وہ انشاءاللہ ایکسرسائز بھی کریں گے. رفع میں دیکھیں جب یہ ڈوئر کے طور پر آتا ہے تو آپ بالکل اس چارٹ کو ذہن میں رکھیں جو ہم نے پریویسلی پوائنٹرز یعنی اسم اشارہ کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس میں ہم نے کچھ 3 قسم کی ٹرمز بھی میں نے آپ کو اس میں بتائی تھیں، جیسے کہ مبنی، منصرف اور غیر منصرف. اب یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ واحد میں دوبارہ یہاں بالکل وہی چیز آپ کو دیکھنے میں مل رہی ہے کہ واحد میں رفع، نصب، جر تینوں حالتوں میں اسم موصول سیم ہے، الذی الذی الذی. اور یہ واحد مذکر کو شو کرتا ہے، اور یہ آپ کو یہ اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ مبنی ہے. اس کے بعد جو مثنیٰ ہے اس میں دیکھیں کہ الذی میں یا لاسٹ سے ریموو کر کے آنی ساؤنڈ ایڈ کر دی گئی ہے، اللذانی اللذانی. اور آپ یہ دیکھیں کہ اللذانی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بالکل وہی پیٹرن ہے جس سے کہ نصب اور جر کو بدلا جاتا ہے مسلم چارٹ میں بھی، اور ہم نے پچھلے جو چارٹ دیکھے تھے ہاذا سے ہاذانی اور پھر ہاذینی اس میں چینج کر دیا گیا تھا. اسی طرح سے یہاں پر بھی زینی جو الف ہے یہ ڈراپ کیا جائے گا اور یا ایڈ کر دیا جائے گا، اللذینی اللذینی. باقی کسی قسم کی کوئی تبدیلی اس میں نہیں آئے گی. اس کے بعد آپ جمع دیکھیں کہ الذین سب کے سب سیم ہے اور یہ جمع کو شو کرتے ہیں مذکر کو، جیسے میں نے آپ کو اگزامپل بھی دی تھی کہ جیسے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں. اس میں ایک چیز آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنی ہے، اور وہ یہ چیز کہ معرف باللام سے اس کو آپ نے مکس نہیں ہونے دینا. یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات اسٹوڈنٹس یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے مسلمون سے الف لام سٹارٹ پہ ایڈ کر کے المسلم بنا دیا گیا تھا، اس کو معرفہ کر دیا گیا تھا، تو اس کا مطلب ہے یہ الذی بھی کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے تو اس لیے یہ بھی شاید معرف باللام ایڈ کر کے یہ بنایا جا رہا ہے.
تو اس طرح سے یہ نہیں ہے، یہ بلکہ اس کی اپنی ہی ایک اپنا پیٹرن ہے اس کا. یہ معرف باللام والا الف لام نہیں ہے. اس کے بعد ہم نیکسٹ چارٹ دیکھتے ہیں. جی اسم موصولہ میں آپ نیکسٹ چارٹ میں دیکھیے کہ یہاں پر یہ مؤنث کو شو کر رہا ہے، اور پہلے ہم نے الذی دیکھا تھا، ذال کی جگہ پر یہاں پر جسٹ تا ایڈ ہوا ہے، التی. پھر نسب میں دیکھیں التی، اور جر میں بھی دیکھیں التی، یہ تینوں سیم ہیں اور یہ مبنی کو شو کر رہے ہیں. اس کے ساتھ آپ اگر مثنیٰ کو دیکھیں 12 میں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو رفع ہے اس کو آپ دیکھیں کہ آنی ساؤنڈ کے ساتھ یہاں پر بھی التی کا یا ڈراپ ہوا ہے اور آنی ساؤنڈ ایڈ ہو گئی ہے. اسی طرح سے جیسے کہ الذی میں لاسٹ پر یا ڈراپ ہوا تھا اور اللذانی ساؤنڈ ایڈ ہو گئی تھی، یہاں پر یہ فتحہ کو آپ نے اسکپ کر دینا ہے. اللہ تانی، اللہ تانی، اور یہ دیکھیں کہ یہاں پر الف ڈراپ ہوا اور یہ اللہ تینی یا یہاں پر آ گیا ہے. اور اس طرح سے رفع، نصب، جر میں اللہ تانی، اللہ تینی، اللہ تینی مثنیٰ کے طور پر یہ اس طرح سے اس کی فارم ہوگی. پھر آپ اس کو جمع میں دیکھیں کہ اللہ تھی میں دیکھیں یہاں پر کیا ڈفرنس ہے. پیچھے سے اس میں الذین تھا، الذین اور مذکر میں، لیکن یہاں پر آپ غور سے دیکھیں کہ اس میں بھی تا ایڈ ہو رہی. اللہ تھی، اللہ ای بھی ہوتا ہے اور اللہ تی بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی تینوں بالکل سیم ہی فارمز میں ہیں. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی مبنی کو شو کر رہا ہے، واحد اور جمع، لیکن جب آپ مثنیٰ میں دیکھیں تو یہ غیر منصرف کو شو کر رہا ہے. تو اس کو انشاءاللہ آپ لوگوں نے اچھے سے پریپیئر کرنا ہے. اس کی کچھ ایگزامپلس آپ کے سامنے میں دے رہی ہوں، اور جو کہ ہیں اگر آپ اللہ تی کے حساب سے دیکھیں تو قرآن کی کچھ آیات اس میں آپ ہی کو اسائنمنٹ بلکہ دیتی ہوں کہ آپ لوگوں نے قرآن کی آیات میں سے اللہ تی، اللہ تانی، اللہ تانی کو اسکپ کر دیں، اللہ ای یا پھر اللہ تھی مؤنث میں، اور مذکر میں بھی جو فرسٹ اور لاسٹ ہے واحد اور جمع کا، آپ نے اس کے الذی اور الذین یہ آپ بہت کثرت سے مل جائیں گے قرآن میں. اکثر یہاں یعنی اس قسم کا کنسٹرکشن آپ کو سینٹینسز میں ملے گا. تو وہ آپ نے ایگزامپلز انشاءاللہ شیئر کرنی ہے. یہ آپ کا ٹاسک ہے آج کا، اور انشاءاللہ آپ لوگوں نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. کسی کا کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں. میم السلام علیکم. میم جو آپ نے میری ٹاسک بتایا نا اسے ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں. آپ کے ساتھ گروپ میں بھی شیئر کر دیا جائے گا. ٹاسک یہ ہے کہ آپ لوگوں نے قرآن سے آیات فائنڈ آؤٹ کرنی ہے جس میں کہ یہ واحد اور جمع یہ دونوں مینشن ہو، یعنی ان کا استعمال ہو رہا ہو ان سینٹینس میں، چاہے وہ مؤنث کے واحد اور جمع ہے، اللہ تھی، اللہ تھی، چاہے وہ مذکر کے واحد الذین. کلیئر ہوا آپ کو؟ جی جزاک اللہ. الحمدللہ رب العالمین. اب ہماری کلاس کا ٹائم جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. آپ لوگ اس کی پریکٹس کریں گے. اس کے علاوہ ابھی ہم کچھ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ آپ لوگوں کو جو جتنے بھی چارٹس دیے گئے ہیں اس کے اوپر آپ کی گرپ ہونی چاہیے، اور آپ لوگ انشاءاللہ آج اس کو پاسبل ہو سکے تو آج کے آج ہی انشاءاللہ اپنی آڈیوز شیئر کریں. جتنے بھی چارٹس آپ لوگوں کے ساتھ ابھی تک کروائی گئی ہیں، امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو نیکسٹ کی طرف موو کرنے سے پہلے یہ آتے ہوں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.